ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے نا, سن رہے ہو گے آج کل آپ, یہ پٹھے ڈیمیج ہو گئے. تو ایک ریڑی والا بیچارہ باہر کہیں ٹماٹر بیچ رہا تھا, تو اس تاجر نے کہا کہ یار اگر تمہاری آنکھیں مجھے مل جائے نا تو میں اس ریڑی پہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنا بنگلہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. کیسی کیسی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی, مگر غیر مسلم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بحث کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن بار بار اللہ کا تعارف کرواتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کو مانتے ہیں, ماننے کے اثرات ان کی چال میں آتے ہیں, وہ تکبر والی چال نہیں چلتے. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, راتیں سرد قیام میں گزرتی ہیں. اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, کسی کو قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. کتنی اللہ نے اہل ایمان کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں. یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور غیر مسلم کی لائف میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, چونکہ آتا وہاں سے ہے سارا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نالج کے ساتھ ساتھ کلچر اور نظریے بھی کہاں سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں. آپ نے نالج لینی ہے, آپ نے اس کلچر کو نہیں لینا ہے. میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے, جو نہیں ہوتی وہ نہیں لی جاتی. اس سے ہدایت اللہ نے پیغمبروں کو دی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دی. ہدایت کا راستہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا. آپ دوا انگریز سے لیں, آپ گاڑیاں جاپان سے خریدیں. ہدایت جاپان کے پاس تھوڑی ہے. اگر جاپانیوں کے پاس ہدایت ہوتی تو اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے. بولتے کیوں نہیں بھائی, وہ زنا کرتے, وہ گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیتے معاشرے میں. ان کے ہاں خودکشیوں کا ریشو اتنا زیادہ ہوتا. ہدایت اللہ نے کس کو دی ہے, پیغمبروں کو. آپ کے پاس جو چیز ہے آپ ان کو دو, ان کے پاس جو چیز ہے آپ ان سے لو. آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ان کے پاس علم اچھا ہے تو آپ ساری چیزیں کہاں سے لینا شروع کر دیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میرا پنکھے سے کیا تعلق بھائی. آپ کہو آپ نے میرا اس دن اتنا سخت بیمار پیشنٹ ٹھیک کر دیا, اس کے گردے ٹھیک کر دیے, تو پنکھا تو آسان ہے. کہے گا آسان ہے یا مشکل ہے, یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے, میری فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں سے نالج جب لے رہے ہیں تو اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اب الحاد ہماری یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے, مذہب سے نفرت ہماری یونیورسٹی میں. جلدی سے بات کو سمجھ, میرا ارادہ 10 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, وہ تھوڑی کھنچ گئی بات, خلاصہ بھی بیان کرتے کرتے نا کھنچ جاتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے. تو 2 چیزوں کا اہتمام کریں. نمبر 1, اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ غیر مسلم سے بالکل متاثر ہونے کی, کہتے ہیں نا, میں ایک دفعہ دور حدیث کا سبق تھا, لیٹ آیا تھوڑا سا, تو ہمارے استاذ نے مجھے کہا اب آپ کو آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا, کہتے ہیں نا چنداں ضرورت نہیں ہے, تو وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا, وہ کھڑا ہی رہا پھر سبق میں نا. تو آپ کو ان غیر مسلموں سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی ضرورت نہیں. وہ ایک کسی نے کتاب لکھی تھی 7 کامیاب آدمی کی پتہ نہیں نشانیاں, اور مجھے اس کا پھر مصنف کا نام ہی یاد نہیں. جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں نام یاد کر کے آؤں گا. ہیں کارنیگی, ڈیل کارنیگی, انجینئر صاحب بتا رہے ہیں, ڈیل کارنیگی. آج کل جب سے میں جہلم سے فتح کر کے آیا ہوں, انجینئر ایک ساتھ میں ایک نئے انجینئر صاحب کے ساتھ گھوم رہا ہوں میں, دوسرے انجینئر ہمارے پاس بھی ہیں, اور یہ عالم بھی ہے ماشاءاللہ. ہمارے شاگرد نے جامعہ میں پراپر علم حاصل کیا, تو ہم باقی انجینئروں سے بھی کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو پراپر علم حاصل کرو بھائی, پھر اللہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ علم آپ کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا. ہر چیز اس کے اہل سے حاصل کی جاتی ہے نا. آپ میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہو کسی پنساری کے پاس بیٹھ کے یا کتابیں پڑھ کے, تو بن جاؤ گے. پراپر طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے. ہر چیز کے حدیث میں آتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو, تو یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ حاصل کس سے کیا جا رہا ہے. تو اگر خود سے ہی سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو حدیث میں یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں یار اس کا دوبارہ نام بتاؤ.
چیک کر لیں, کسی اور کو نہ مار دیں ہم. اس نے کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان کی اور خودکشی کر کے مرا ہے. وہ خود ناکام ہو گیا. خود کیا ہو گیا؟ تو بھائی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس کامیابی کا راستہ نہیں ہے ہی نہیں. ہے سب خالی خولی کے دعوے ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا کہ مر کے مٹی ہو کے میں نے ختم ہو جانا ہے, جو مرضی کرو یار. پھر تو قانون کی گرفت سے بچتے ہوئے جو مرضی کر لے آدمی. موٹیویشن ملتی نہیں ہے, چھپ کے تو انسان نیکی کر نہیں سکتا الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا. تو آپ کو اسلام آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت بھی بنائے گا. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں, بس میرا ارادہ نہیں تھا لمبے بیان کا, اتنا بھی ہو گیا. ایک کام کر لیں, نمبر 1, آپ نے اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اس پہ آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. ہمارے پاس بہت خاندانی چیز ہے بھائی, مذہب ہے ہمارے پاس. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہماری یونیورسٹیوں میں غیر گورے نہیں آتے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی امریکہ سے ہوا چائنا میں ہوتا ہے نا, چائنا سے کو چنگ پونگ آئے ہوئے آپ کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے. چنگ پونگ والا چٹکلا سنا دوں, تھوڑے فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملنے کے لیے گیا, اپنے چائنیز دوست سے, تو دیکھا کہ آکسیجن لگی ہوئی اور پائپ نیچے سے گزر رہا ہے, آکسیجن کا پائپ. تو یہ قریب گیا, جیسے ہی قریب گیا وہ چائنیز جو ہے نا زور سے کرتے مر گیا. وہ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا چائنیز دوست مرا ہے, اور مرتے ہوئے کچھ چیختے چلاتے, کوئی بڑی اہم بات. ظاہر ہے مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی بات تو کرتا نہیں ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر کے گیا. تو اس نے وہ الفاظ رٹا لگا لیا کہ یار یہ نا میں اس کا ترجمہ کرواؤں گا چائنا میں جا کے, میرے دوست نے مرتے ہوئے مجھے کیا کہا ہے. چائنا چلا گیا, وہ رٹا لگا کے الفاظ یاد کیے, جا کے پوچھا بھائی اس نے چین پاں چاں چین چوپوں کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے. تو آپ نے کبھی دیکھا جیپنیز آپ کی یونیورسٹی میں آئے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم کیوں آئے, تم آؤ نا ہمارے پاس. یہ لیکن دینی مدرسوں میں آپ کو جیپنیز نظر آئیں گے, چائنیز نظر آئیں گے, لندن کے لوگ, فرانس کے لوگ. ہمارے جامعۃ الرشید میں جنرل مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی تھی غیر ملکیوں کے لیے, فرانسیسی بھی آتے تھے ایڈمیشن کے لیے, چائنا سے بھی آئیں گے. کیا مطلب بھائی؟ ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں جو ہماری مارکیٹوں میں شارٹ ہیں. یہ وہ سمجھ رہا ہے. آپ بنوریا چلے جاؤ, بنوریا بہت سارے غیر مسلم ملیں گے آپ, یعنی غیر مسلم کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو, دوسرے ملکوں کے لوگ. تو یہ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لو, رائے گنج میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, مذہبی اجتماعات میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. اس کا مطلب بھائی ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے, ان کی مارکیٹوں میں وہ چیزیں شارٹ ہیں, اور وہ آ رہے ہیں آپ سے لینے کے لیے, اور آپ کی مارکیٹوں میں ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. کلچر آپ کے پاس ہے, خاندانی نظام آپ کے پاس ہے, مذہب آپ کے پاس ہے, عبادت کا نظام آپ کے پاس ہے, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. آپ کسی انگریز کو بٹھا کے پوچھو تجھے کیوں بنایا گیا ہے, نہیں پتا مجھے کیوں بنایا ہے. آپ بتا سکتے ہو, دلائل سے قائل کر سکتے ہو اس کو. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے یہ موضوع واضح کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون, خود سے بنے ہو, تم نے خود بنایا ہے. ظاہر ہے یہ نہ خود سے بن سکتے ہیں نہ ہم نے خود بنایا, کوئی تیسری طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا.